اس وقت تک کی سب سے بڑی میں خبر آپ کو دینے والا ہوں، اور بالکل خبر جو ہے وہ میں نے بڑے غور سے دیکھا. جو میرا سورس ہے اس سے تو آئی لیکن کہیں پہ بھی مجھے نظر نہیں آئی. تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے، اس کا آواز ہے تو اس کو برداشت کرنا. کافی کوشش کی کہ یہ وقت نکل جائے، لیکن خبر بڑی تھی تو میں نے کہا لازمی دینی ہے. اس وقت میں پوری دنیا میں ایک کوحرام مچا ہوا ہے کہ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نے اور زائنسٹ نے یعنی کہ یہودی لابی نے امریکہ کو اچھے طریقے سے لوٹا ہے، چونا لگایا ہے. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جو انسان جنگ کو جاری رکھو تاکہ گریٹر اسرائیل بنانے میں ہمیں آسانی ہو، باقی دنیا جائے جہنم میں، تم بھی جاؤ جہنم میں اور باقی بھی جو انسان پہنچا دو جہنم میں. یہ میں آپ کو مختصراً اور سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں. لیکن دوسری جانب اب میں اس کو اشارتاً بات کروں گا، آپ سمجھ جانا اور سمجھ جائیں گے. پاکستان کی دو اور تیسری ایجنسیز نے جو دنیا کی مشہور و معروف ہیں، تیسری نے پاکستان میں کیا جو بڑی غیر معروف سی ہے، لیکن دو نے انکوائر کیا کہ پورے مڈل ایسٹ میں اور بالخصوص مڈل ایسٹ کے ساتھ یا پہلے مڈل ایسٹ کے پہلے ایران کے اندر وہ کون سے لوگ تھے جو اتنے بڑے، جو ایران کے اندر جب یہ ایلیمنیٹ کیا گیا قیادت کو تو وہ بالکل ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ چل رہے تھے. ایران کے اپنے اندر بہت بڑا ایک ایکشن ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ سزائیں دی گئیں، جیسے بھی دی گئیں، ختم کیا گیا جو بھی ہوا. لیکن ان لوگوں کے مالی مفادات اور ان کے انٹرسٹ اور کس طرح کے اور مالی مفادات کے ساتھ ساتھ عہدوں کے جو انٹرسٹ تھے وہ کہاں تک پہنچے اور وہ کس طریقے سے آگے چل رہے تھے. میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ یہ خبر آئی تھی کہ جو کمانڈرز ہیں ان کی جو فیملیز ہیں، جو ان کا سلسلہ ہے وہ کہاں پر ہے زینسٹ کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر کیا ایک نظر ہے، تو اس کی فائلز جو تھی نا آگے پیچھے کی گئیں. تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر اور ایران کے اندر اس وقت میں اگر کسی نے بہت اچھے طریقہ کار کے ساتھ فائلز بنائی، یعنی کہ بہت ساری معلومات موجود تھیں لیکن فائل ورک نہیں تھا، کنیکٹیوٹی نہیں تھی، اس کنیکٹیوٹی کو بنا کر اور پاکستان نے اس سارے مشن کو جو نا آپ جگہیں گے کہہ سکتے ہیں کہ جامع طریقے سے سب کو بتایا آنکھیں کھول کے. اس ٹیبل کے اوپر وہ فائلیں رکھیں جس کے اندر وہ لوگ خود موجود تھے اور کہا کہ یہ فائل ہے اور اس سب کو پڑھو اور زور سے ذرا پڑھو. تو اس کے بعد جو انسان بہت سارے لوگ جو انسان محتاط ہوئے کیونکہ ان کے انٹرسٹ تھے. کسی کا طاقت کا انٹرسٹ تھا، کسی کا مال کا انٹرسٹ تھا، کسی کا دل کا انٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے، دلبر کا انٹرسٹ تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ان سی تھی نا سامنے ہوئیں تو پتہ یہ لگا کہ یہ کنیکٹیوٹی کے بعد ہو کیا رہا. جب انہی لوگوں کو بتایا گیا کہ ایک کا اتنا سا کام ہے، دوسرے کا اتنا سا کام ہے، تیسرے کا اتنا سا کام ہے، اور کنیکٹیوٹی کے بعد بوم کیسے ہوتا ہے، تو ان کی بھی آنکھیں کھلی، بہت سارے ڈٹے رہے اور کنفیوژن کا شکار ہوئے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے اندر تقریباً 50% سے زیادہ یا 50% ایسے کمانڈرز جن کا ہر وقت یہ تکیہ کلام تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، ہم جنگ لڑنی ہے، ہم تو سب جو ڈیموکریٹس تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی عوام جو سی ہے نا وہ یہ بوجھ زیادہ نہیں برداشت کر سکتی، نہیں کرنا چاہیے ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا، ہم نے اپنے طریقہ کار کو آگے بڑھنا ہوگا. جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے، اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اس کو ہم نصیحت بنا سکتے ہیں. ہم نہ وہ بچے واپس لا سکتے ہیں جن کے اوپر میزائل مارے گئے، اور نہ ہم باقی کا نقصان پورا کر سکتے ہیں. ہم جو حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مزید ویسٹ نہ ہونے دیں اپنی انرجی کو اور اپنے طریقہ کار کے ساتھ چلیں. ہمیں اس وقت میں جو ہمارا کھل کے مدد کر رہا ہے، اللہ کی ذات ہے لیکن کھل کے جو مدد کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ چلیں، اور جس نے ٹکر لی اور جس نے مفاہمت کا بات کی اس کے ساتھ چلیں. یہ بات ہوئی. تو یہ ساری جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ جو فائل ورک ہے، یہ سارا پاکستان کے نے کیا. اور مڈل ایسٹ کے اندر وہ جو ڈائریکٹ لنکڈ ہیں
اسرائیل کے ساتھ امبیسیز ہیں، سب کچھ ہے، ان کو بھی ان کی فائلیں سامنے رکھیں کہ یہ آپ ہیں، یہ آپ کے اندر جو نا انٹرسٹ پائے جاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے پرائیویٹ انٹرسٹ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو آپ نقصان دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ لیبر ہے، ختم کر دیں گے تو یہ لیبر کوئی اور راستہ دیکھ لے گی، آپ کسی اور کو بلا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، راستے اور طرف نکلیں گے، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو کچھ بھگتنا پڑے گا، وہ آپ نہیں بھگت سکتے، اس کا نقصان آپ کو زیادہ ہوگا۔ تو اس چیز کے اندر بھی جو نا بہت سارے لوگ جو نا پھنسے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہماری کریڈیبلٹی، ہمیں لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، پھر پاکستانی جو لیبر ہے وہ کتنی بریو ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے، اس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، نہ انڈینز ہیں نہ سری لنکنز ہیں، جہاں جہاں پہ وہ لوگ گھس سکتے ہیں چوہے کی طرح وہ گھس جاتے ہیں، لیکن کوئی بریو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو پاکستانی سنبھالتا ہے۔ تو ہم نے تو راستے چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ جو پاکستانی اس وقت میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم 2-4-5% کو 10% کو 20% تک کو ہم دھکیل سکتے ہیں واپس، لیکن اس کے بعد تو ہماری مجبوری بنے گی، اور جب وہ مجبوری بنے گی تو وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں وہ 20% نکالنے کے بعد جو ان کو لاس کا سامنا ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہے نا اس فائل ورک میں پاکستان کی ایجنسیوں نے سامنے رکھی، اب وہاں پہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتاؤں، امریکنز کہہ رہے ہیں ہم کر دیں گے، میں آپ کو آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے جو ہے نا بتا چکا ہوں، واضح طور پہ بتا چکا ہوں کہ ٹرمپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ آرڈر دو گے اور ادھر جو ہے نا امپیچمنٹ کا کام شروع ہوگا، نہیں ہم کسی صورت میں کرنے دیں گے۔ ہاں وہ گھنٹہ رہ گیا تھا، آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، پونا گھنٹہ رہ گیا تھا، جنہوں نے آرڈر دینے ہوتے ہیں نا وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ کسی کو سنتے نہیں ہیں۔ باقی ایک اور یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو معاملہ ہے وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ امریکہ کے اندر کا، وہاں پر اس وقت میں کیا کھچڑی بنی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے بارے میں بھی کافی معلومات ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔